سے پہلے اس اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گی. جتنے بھی سجدے شکر کے ادا کیے جائیں کم ہیں، کیونکہ وہ رب ہے جو حق پہ چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. کتنا بھی بڑا کراؤڈ آ جائے، کتنے بھی بڑی بڑی پاورز آ جائیں، پر حق کے آگے کسی کی پاور نہیں چلتی. اور میں بس صرف اور صرف میرے پاس شکرانے کے الفاظ ہی ہیں جو میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی. اور کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی فتح کی، ہم کو سرخرو کیا. صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے بچوں کو جب پتہ لگے گا آج احمد اور دعا بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، ان کے بھی یہی جذبات ہوں گے جو میرے تھے. وہ بھی کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم اتنے عرصے میں عامر کے انتقال کو 3 مہینے ہو چکے، اور ان 3 مہینوں میں ہم کس تکلیف سے اور کس اذیت سے گزرے ہیں یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ بیچ میں ہم پر کچھ لوگوں نے اس طرح کی آوازیں بھی اٹھائیں کہ ہمارے کچھ پرسنل مفاد ہے، کوئی مقاصد ہیں، کوئی مقصد نہیں تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں دنیا داری کرتے ہوئے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. رشتے تعلق بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ پیسہ تو نصیب ہے، انسان کا نصیب ہے تو چل کر خود آئے گا، نہیں ہے تو کوئی دے نہیں سکتا سوائے رب کی ذات کے. تو پیسہ کچھ نہیں ہوتا. یہ تعلقات، یہ رشتے بہت اہم ہوتے ہیں. اور احمد اور دعا کا جو تعلق تھا عامر سے، ظاہر ہے اولاد اور باپ کا تعلق جو کوئی مٹا نہیں سکتا. بڑی لوگوں نے عجیب عجیب سی باتیں نہیں کی، وہ معصوم بچوں نے بہت کچھ سہا ہے. وہ یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. مجھے تکلیف بھی ہوئی لوگوں کے کچھ کامنٹ سے بھی، اور یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے کنٹینیوسلی جو یہ تکلیف دی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے. وہ میرے بیٹے سے کچھ تھوڑے سے بڑے ہی ہوں گے، 1-2 سال ہی بڑے ہوں گے، پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں سوچتے کہ اس میں نام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود تھیں، پر ایک روح کو اور ایک جسم کو اذیت دینے کے لیے وہ تلے ہوئے تھے اس چیز پر کہ انہوں نے ان خاتون کو بھی پارٹی بنایا جو کہ خود عامر کی موت کی وجہ سبب ہے. تو افسوس تو اس چیز کا پر ان کا انٹینشن یہیں سے سامنے آ جاتا ہے. اور ساری سب چیزیں ایک طرف میرے ساتھ جتنے سارے لوگ کھڑے رہے اس دنیا میں، اگر ایسے لوگ ہیں جو باطل قوتوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو حق کے ساتھ ہوتے ہیں. اور سر ضیاء کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ پوری ٹیم کا جتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، انکلوڈنگ آپ کی، اور سبھی کو بہت شکریہ ادا کروں گی. ان سب کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میرے اور احمد نے سے ہی نہیں کرنی ہے، چونکہ جو کردار سر نے ادا کیا ہے، جو رول سر نے پلے کیا ہے، اور جس طرح یہ کھڑے رہے ہیں سیسا پہ لائی دیوار کی طرح میرے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. بس یہی ہے کہ تا زندگی سر کے لیے دعائیں ہی دعائیں ہیں. اور آپ سب کا شکریہ، وہ سارے لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس پورے فیز میں سپورٹ کیا. لوگ ہیں عامر کے بہت چاہنے والے، بہت سارے فینس ہیں جو دعائیں کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے. مجھ سے پوچھتے تھے سوشل میڈیا پر بھی کہ اگلی ڈیٹ کا، اگر ان کو ڈیٹس تک یاد رہتی تھی تو ایسا نہیں ہے. عامر کے لیے دعائیں کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. بس میں یہی سب سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ آگے بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. الحمدللہ آنریبل کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قانون نہیں ہے، ہمارے یہاں لا نہیں ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیں جیسے سر نے کہا کہ ہر فورم پہ ہمیں پوری سپورٹ ملی، ہمیں پورا فیور ملا. کیوں کہ ہم لیگل گراؤنڈز پہ ہوں، چاہے ریلیجس گراؤنڈز میں ہوں، چاہے جس حوالے سے بھی ہو، ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے. اور ہم نے کہیں کسی جھوٹ کا، کسی غلط چیز کا ساتھ نہیں لیا. ہم نے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی. تھرو آؤٹ ہم حق اور سچ پر ہی رہے. تو آرڈر کیا ہوا ہے اور اس میں آپ کے موقف کیا اختیار کیا؟ دیکھیں، آج جو ساری پروسیڈنگ ہوئی ہے اس میں جو پٹیشن فائل ہوئی ہے، جو ہم نے آرڈر کروایا تھا، ایڈیشنل سیشن جج نے جو آرڈر پاس کیا تھا، اور انہوں نے میجسٹریٹ کا جو سیکنڈ آرڈر تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور میڈیکل بورڈ بننا چاہیے، اس کو کورٹ نے نلیفائی کیا تھا ایڈیشنل سیشن جج نے. کیونکہ اس میں ایک لیگل ایشو یہ تھا کہ جب ایک ہی کورٹ کے 2 میجسٹریٹ آرڈر نہیں کر سکتے، تو اس پہ وہ کیس ختم ہوا تھا. اور اس میں سیشن جج نے ایک بہت ہی تفصیلی آرڈر کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو صاحب ہیں، جو پٹیشنر ہیں، وہ اسٹرینجر نہیں ہے، وہ ایکچولی اینیمی ہے. اور اس آرڈر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے فیس بک پہ
بہت ساری جگہوں پہ اس کے خلاف بہت ہی غلط قسم کے جو ہے نا ریمارکس پاس کیے ہوئے تھے پہلے 2020 میں بھی 2019 میں بھی بعد میں بھی. تو وہ ایک دشمن ہوتے ہوئے اس نے اس طرح کی کہ اس کی لاش کی بے حرمتی ہو اور ان کو پبلسٹی ملے. تو ہم نے آج کورٹ میں یہ کہا کہ جو اس نے جعلی قسم کے جو ایکس ریز پیش کیے تھے یوٹیوب رپورٹس میں اور جو اس نے کہا کہ پراپرٹی کے ڈسپیوٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, جو سارا جھوٹ تھا. ہم نے کورٹ کو یہ کہا کہ وہ ایف آئی اے کو بولے کہ سائبر کرائم کے تھرو وہ یہاں پہ رپورٹ سبمٹ کریں کورٹ کو. لیکن کورٹ نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے سنا اور انہوں نے لیگل گراؤنڈز پہ بھی اور ویسے بھی انہوں نے ان کی جو پٹیشن تھی اس کو ڈسمس کیا ہے اور اب وہ باڈی ایگزیوم نہیں ہوگی کیونکہ وہ جو ہے نیچے سیشن جج نے آلریڈی اس میجسٹریٹ کے آرڈر کو ختم کر دیا تھا. کورٹ نے اس ایڈیشنل سیشن جج کے آرڈر کو بحال رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا وہ آرڈر صحیح ہے, انہوں نے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی ہے. اور اس میں جو آج جو ان کی سو کال تھرڈ وائف جس کو کہ آلریڈی جو ہے نا عامر لیاقت اپنی زندگی میں اس کا جواب بنا کے جو بہاولپور میں انہوں نے خلا کا کیس داخل کیا تھا اور جو اس نے جس طرح کا گند اچھالا تھا ان کی پرسنالٹی پہ, اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے آلریڈی ایک لکھ کے دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی لیگل ایئر نہیں ہے. صرف اس کے 2 بچے جو اس کے لیگل ایئر ہیں اور دونوں کو انصاف کی وجہ سے بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اور اس تکلیفوں کی وجہ سے ان بچوں کو جو تکلیف ہوئی ہے عامر لیاقت اور ان کے فینس کو, ان کی فیملی کے باقی لوگ بہن بھائی ماں باپ جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو جو تکلیف ہوئی ہوگی وہ اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اپنے ایکٹیویزم کی وجہ سے اپنے پاپولیرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کس طرح کے جو ہے وہ غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور کورٹ کو بھی یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ جو سچویشن ہے اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے, ہمیں ہر فورم پہ کامیابی ملی ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں اور ہم نے ساری چیزوں کو پراپرلی لا کے حوالے سے بھی اور فیکٹس کے حوالے سے بھی کورٹ کے سامنے ہم نے وہ ان کو پیش کیا. پٹیشنر میں جو ایک ابھی نئے انہوں نے بتایا کورٹ میں کہ وہ ابھی 1 سال ہوا ہے وکیل بنے, ٹھیک ہے نا, احد نام ہے ان کا شادی, اور وہ ان کے کبھی وکیل ہوتے تھے کبھی وہ خود اپیئر ہو رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ کورٹ نے بہت ڈیٹیل میں ساری چیزوں کو سنا ہے اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے اور ہم, میرا خیال ہے کہ اب ایسی صورتحال بنی ہے کہ ہم ان کے خلاف سائبر کرائم یا ہم ان کے خلاف جو ڈیمیجز اور ڈیفامیشن کا کیس بھی داخل کریں کہ جو انہوں نے طریقہ کار اپنایا ہوا ہے وہ آئندہ بھول جائیں ان چیزوں کو کہ وہ ایسا کام کبھی نہیں. آپ نے آرگومنٹ میں کیا ثابت کیا کہ اس کی ذاتی دشمنی تھی؟ دیکھیں وہ ہم نے ان کے فیس بک کا ریکارڈ پیش کیا جس میں وہ تو انہوں نے کورٹ کو کہا, کورٹ نے پوچھا ان سے کہ آپ سیاسی کارکن ہیں, تو اس نے کہا میں سیاسی کارکن نہیں ہوں, لیکن ان کی فیس بک پہ آلریڈی لگا ہوا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں اور وہ جس طرح کے ریمارکس دیتے رہے ہیں شروع سے جب وہ عامر لیاقت حیات تھے تو اس سے لگتا ہے کہ ان سے پرخاش تھی اور اس پرخاش کو دور کرنے کے لیے انہوں نے, اور پھر ہم نے کورٹ کو یہ بولا ہے کہ اس طرح اگر کوئی بھی منہ اٹھا کے چلا ہے اور بولے کہ جی اب دیکھیں ہمارے کیس کے اندر ہم نے کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی پولیس کی طرف سے یا میڈیکو لیگل کی طرف سے کوئی بھی شک و شبے کا کوئی اظہار نہیں کیا گیا. انہوں نے لکھا ہے اپنی انکویسٹ رپورٹ میں 174 کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ طبعی موت, یہ پولیس کی رپورٹ ہے ہماری نہیں ہے. ہم نے جب ان کی باڈی کو دفنایا تو علاقہ میجسٹریٹ نے اس کو ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کو دفنائیں, تو ہمیں کوئی روکا نہیں گیا, ہم نے کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پوسٹ مارٹم کریں, ٹھیک ہے نا. پوسٹ مارٹم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو شک ہو. شک البتہ میں ہے, جس بات پہ شک ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو کمرے کی جو ویڈیوز ریلیز کی ہیں ان کی سو کال تھرڈ وائف نے, جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں گئے. ڈپریشن تو میڈیکل میں نہیں آتا نا, تو وہ اس کی وجہ سے وہ بالکل انہوں نے ایئر ٹریول بھی بند کر دیا تھا, مطلب جہاز میں سفر کرنا بند کر دیا تھا. جب ہم نے ان کے ڈرائیور سے پوچھا ان کی جو ایکس وائف نے ڈیتھ کے بعد کہ بھائی وہ پلین میں جو ہے نا کیوں نہیں آ رہے تھے, وہ تو کبھی بائی روڈ سفر نہیں کرنا چاہتے تھے. بولا نہیں وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے تھے کہ جو ایک خاتون نے بیوی ہوتے ہوئے انہوں نے اس بیڈ روم کی جو میاں بیوی کا ایک ریلیشن ہے اس کی سینٹٹی کو چیلنج کیا, اس کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کی کہ آئندہ جو ہے نا وہ شوہر یا بیوی ہوشیار رہے کہ کہیں میری ویڈیو نہ بن رہی ہے. مطلب یہی لگتا ہے اس طرح کہ اگر آپ کے اختلافات ہوں تو آپ کو یہی ڈر ہوگا کہ کہیں آپ کی ویڈیو نہ بن رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ابھی ظاہر سوسائٹی میں ڈبیٹ میں ہے اور ہم نے کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے سائبر کرائم میں آلریڈی اپروچ کیا ہوا ہے جو ان کی سو کال تھرڈ وائف ہے اس کے خلاف اور اس کی ماں اور باقی جو گینگ ممبرز ہیں جنہوں نے وہ ویڈیو ریلیز کر کے اس کو پریشان کیا, اس کو بلیک میل کیا اور پھر اس کے جو
جو ان کی وائف نے مجھے بتایا, ایکس وائف نے, بشرا نے, انہوں نے بتایا کہ جو ان کے اکاؤنٹ سے پیسے جس طرح سے, جس حساب سے ان کے جو تھرڈ وائف کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جس طرح پیسے گئے ہیں, وہ ساری چیزیں انہوں نے اب وہ ایف آئی اے کے سامنے رکھی ہیں, اور جس سے ساری چیزیں ظاہر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا جب انویسٹیگیشن ہوگا. اور اللہ نے جو ہمیں کامیابی دی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور ہم نے ایک حق کے لیے بات کی تھی اور اس میں ہم کامیاب ہوئے. تھینک یو.